بدلے زمان آلات مدر
اللہ ہر جمعے کو جمعہ پڑھانے کے بعد پھر عصر کی نماز کے بعد اسی جامع مسجد میں خواتین کے لیے بھی بیان کرتا ہوں، تو اس لیے ذرا آنے میں دیر ہوگی، ابھی اگلے پروگرام میں بھی جانا ہے۔ اور مجھے اطلاع یہ ملی ولی کامل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب مدد عالی وہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ لوگ بڑے مصروف لوگ ہیں، آپ حضرات ان کی قدر کرو، خدا کا شکر ادا کرو کہ ایسی شخصیت کا تمہیں ٹائم مل گیا، وقت مل گیا۔ ہم تو پھر حاضر ہو جائیں گے، بس 2-4 منٹ آپ حضرات سے بات کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا، کیونکہ یہ مناسب نہیں، حضرت مفتی صاحب کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں کہ ہم ان کے انتظار میں بٹھائیں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال یہ ادارہ ہے، مدرسہ ہے، بچے خدا کا قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، نازلہ پڑھتے ہیں، پروردگار عالم ان کا پڑھنا، استاد محترم کا پڑھانا پروردگار عالم قبول و منظور فرمائے۔ ہاں آمین اونچی نہ کہنا کہیں قبول ہی نہ ہو جائے، اس بات سے نہ ڈرا کر کہیں آمین اونچی کہہ دی ہے سبحان اللہ یا ماشاء اللہ تم نے کہہ دیا نا، کہیں تمہارے پیڑھی کے دل پہ لگ کر نہ آ جائے۔ میں جب سے آیا ہوں 10-15 منٹ ہو گئے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ پروگرام کل کا شروع ہے۔ اور خدا کے بندو خدا کا شکر ادا کرو، خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، خدا کی قسم میرے تیرے گھر میں ہر آدمی نہیں آ سکتا، وہی آئے گا جس سے محبت پیار ہو۔ خدا کی قسم خدا کے گھر میں بھی ہر آدھا نہیں آ سکتا، وہی آئے گا جس سے خدا کی محبت اور پیار ہو۔ سبحان اللہ۔ نہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، نہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو، نہ ہمارے مفتی صاحب اپنی مرضی سے آئے، نہ بچے اپنی مرضی سے قرآن پڑھتے ہیں، نہ استاد اپنی مرضی سے پڑھاتے ہیں، اس کی توفیق ہے۔ یہ معمولی بات ہے کہ اتنا بڑا قرآن ایک بچے کے سینے پہ آ جائے۔ اطاعت قرآن کا مقام کا شان کا تمہیں کیا معلوم؟ اور صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، گورنر صاحب، تم سرکاری دوروں پہ جاتے ہو، تمہارے لیے راستے میں قلیم بچھائے جاتے ہیں، تم سڑکوں پہ چلتے ہو اور تم ریت بجری پہ چلتے ہو، ریت بجری کی بنی ہوئی سڑکوں پہ چلتے ہو، قلیموں کے اوپر چلتے ہو۔ آپ بخاری شریف کی حدیث اٹھا لے، مسلم شریف کی حدیث اٹھا لے، ترمذی شریف کی حدیث اٹھا لے، میری تیری بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے قرآن پڑھنے والا، قرآن سیکھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے، مدرسے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جامع محمدیہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ادارے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، سارے راستے میں فرشتوں نے پروں کو بچھا رکھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم قلیل کے اوپر چلتے ہو، یہ معصوم بچہ فرشتوں کے پروں کے اوپر چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری تیری بات نہیں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، قاری بلال صاحب کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، مصنف کی تصنیف غلط ہو سکتی ہے، مقرر کی تقریر غلط ہو سکتی ہے، خطیب کی خطابت غلط ہو سکتی ہے، خدا کی قسم خدا کا قرآن اور حضور کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تم سارے ادارے بند کر دو، قرآن پھر بھی پڑھا جائے گا۔ اس لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور قرآن بچانے کی کوشش کرنے والوں میں رب نے حفاظت خود کرنی ہے۔
اور قیامت کے دن تم رو رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، معلوم نہیں میرا رزلٹ کیسا نکلے۔ آواز آئے گی تاری بلال کہاؤ، وہ حافظ کہاؤ، اور میرا قرآن پڑھنے والوں کہاؤ۔
اس لیے لوگوں کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. میں نے سارے صحابہ کرام کے دلوں کو اچھی طرح پرکھ کر دیکھا، مجھے تقوی کے سوا کچھ نہیں ملا. سیدنا امام عاصم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. جہاں پر چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، اور امید یہ ہے کہ اگر تم لوگ توجہ سے سنو گے انشاءاللہ بہت سے اختلاف ختم ہو جائیں گے. آج کل ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی کہتا ہے کوئی مولوی یہ کہتا ہے حضور کا سایہ ہے، کوئی کہتا ہے حضور کا سایہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا، جو مولوی یہ کہتا ہے سرکار کا سایہ تھا وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، جو کہتا ہے حضور کا سایہ نہیں تھا وہ بھی ٹھیک کہتا ہے. ایک روایت میں صحابی فرماتے حضور کا سایہ تھا، اور دوسری روایت میں دوسرے صحابی فرماتے سایہ نہیں تھا. اب دونوں روایتیں اکٹھی ہو گئی، ایک میں ذکر ہے سایہ تھا، ایک میں ذکر ہے سایہ نہیں تھا. امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے دونوں روایتیں ٹھیک ہے. جس میں یہ ذکر سایہ تھا روایت ٹھیک، جس میں یہ ذکر سایہ نہیں تھا یہ بھی روایت ٹھیک. امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضور صدیق کے ساتھ چلتے، عمر کے ساتھ چلتے، ذوالنورین کے ساتھ چلتے، شیر خدا کے ساتھ چلتے، حضور کا سایہ ہوتا تھا. فوراً ابو جہل اگر سامنے سے آ گیا، ابو لہب آ گیا، خدا فوراً محبوب کا سایہ اٹھا لیتا تھا. کسی کافر، کسی ناپاک کا پاؤں میرے محمد کے پاؤں کے سایہ پہ نہ پڑ جائے. سبحان اللہ. بہرحال وقت میں امام عاصم رحمۃ اللہ سے پوچھا جا رہا ہے خوشبو کہاں سے لی؟ فرمایا کہیں سے ملے. یعنی یہ خوشبو کہاں سے لی؟ میں نے یہ سن رکھا ہے کہ شاید یہ ٹوٹے پیش کیا جا رہا کہ مدارسوں میں قرآن پاک پڑھانے کی پڑھنے کی اجازت نہیں. سنا ہے اللہ عالم. اچھا مجھے اللہ مدرسوں میں نہیں پڑھو گے، سینما میں جا کر پڑھو گے، کوئی تھیٹر میں جا کر پڑھو گے، وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر پڑھو گے، ایمان صدر میں جا کر پڑھو گے. چلو یار ایک بات اور ذہن میں آ گئی. میں نے تو یہ سن رکھا ہے اللہ عالم، میں نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ یہ بل منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا، ابھی منظور نہیں ہوا. سنا ہے اللہ عالم، مسجد میں بیٹھے ہیں، سنی بات ہے کہ انہوں نے بل یہ پیش کیا ہے کہ عورت بیوی بھی طلاق دے سکتی ہے. حضرت جی خدا نہ خواستہ دعا کرو یہ بل منظور نہ ہو. خدا نہ خواستہ یہ بل منظور ہو گیا انشاءاللہ ہم سارے ایک ہفتے میں فارغ ہو جائیں گے. تمہیں دو لگا کر آنا کئی بلان صاحب یہ مسئلہ بن گیا، کئی صاحب نے کہنا میں تم کے پہلے فارغ ہوں. امام عاصم رحمۃ اللہ فرمانے لگے میں جب سوارے جب تک روزانہ نہ پڑھ لوں سوتا نہیں. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، حضور کا دیدار ہو گیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور عاصم
چونکہ مجھے انتظامیہ نے کہا ہے کہ مختصر رکھنا، اور ویسے بھی ہم مناسب نہیں سمجھتا جہاں ہمارے حضور تشریف فرما ہو وہاں کوئی لمبا چوڑا بیان کیا جائے۔ میں نے اگلے پروگرام میں بھی جانا ہے، استاد محترم کا دیدار کرو، زیارت کرو۔ بہرحال امام عاصم رحمۃ اللہ فرمانے لگے، حضور نے فرمایا قرآن پڑھتا جا اور میرے قریب ہوتا جا۔ فرمایا میں قرآن پڑھتا جا رہا تھا، حضور کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ تلاوت سنتے سنتے حضور نے میرے ہونٹوں پہ پیار کیا۔ امام عاصم فرمانے لگے، ہونٹوں پر حضور کے ہونٹ لگے، 11 سال ہو گئے، خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ تو مسلمانوں قرآن پڑھو، ادارے میں قرآن پڑھنے والے بچوں کو بھیجو، ادارے کے ساتھ تعاون کرو۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے بچے مدرسوں میں جا کر خدا کا قرآن پڑھتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ لوگ جو مرضی کہتے رہے، میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب دارالاسلامیہ کامرا ملاد والے، ان کی پوتی نے 6 سال کی 7 سال بچی نے 7 سال کی عمر میں صرف 6 مہینوں میں سارا قرآن حفظ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ ایسی بچوں کی برکت سے خدا ہمارے ملک کی حفاظت کرے گا۔ پورے ملک میں خدا کا قرآن مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے، ان کی برکت سے پروردگار عالم ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اور یاد رکھنا، اتنا مقام اتنی شان حافظ قرآن کی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے، جس قبرستان، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، جس قبرستان میں حافظ قرآن کو رکھا جائے، زندہ کی بات نہیں کرتا، حافظ قرآن فوت ہو جائے، سامنے جانا ہے، جس قبرستان میں حافظ قرآن کو رکھا جائے، امید یہ ہے اس کی برکت سے سارے مسلمان جتنے وہاں پر دفن ہے، پروردگار عالم سب کو معاف فرما دے۔ ایک نے کہہ دیا، حضرت جی سوال کرنے والے، اعتراض کرنے والے تو بندے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کو سوال بھیجا ضرور کرتے ہیں۔ ایک نمازی نے مجھ سے سوال کیا، قاری صاحب شیطان کا قد کتنا ہے؟ میں نے کہا یار تم مجھ سے ایسے پوچھ رہے جیسے وہ میرا ماما لگتا ہے، اور میں نے کہا جتنا تو سے جانتا ہے اتنا میں جانتا ہوں، میرے کو اختلاف پڑا ہے۔ کہتے کہ نہیں مولوی صاحب آپ مولوی ہو، عالم ہو، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے نا۔ میں نے کہا یار ایک دفعہ دیکھا تھا، تیرے کتنا تھا؟ اب سوال ہو گیا، حضرت جی حافظ قرآن کے اپنے امان، دوسری قبر والوں کے اپنے امان، اس کی وجہ سے دوسروں کی مغفرت کیوں ہے؟ اس دور میں لائٹ نہ تھی، بجلی نہ تھی، دستی پنکھا چل رہا تھا، حضرت صاحب کو سوال کرنے والا دستی پنکھا ہاتھ پہ ہے، حضرت صاحب کو ہوا دے رہا، فرمانے لگے مجھے یہ بتا تو یہ ہوا کس کو دے رہا ہے؟ کہنے حضرت جی آپ کو۔ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس حضرت صاحب نے پوچھا تمہیں ہوا لگ رہی ہے؟ کہنے لگے لگ رہی ہے۔ فرمایا بھائی جو ساتھ بیٹھے ہیں ان کو تو ہوا دینا چاہتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، صرف آپ کو دینا چاہتا ہوں، لیکن ہوا ساتھ والوں کو بھی لگتی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے تو مجھے پنکھا چلتا ہے لیکن ساتھ والے کہتے ہیں ہمیں ہوا لگتی ہے۔ ایسے ہی حافظ قرآن کی قبر پر جب اللہ کی رحمت کا پنکھا چلتا ہے تو ساتھ والوں کو بھی ہوا لگتی ہے۔ خدا کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کی حافظ قرآن کے علماء کرام کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔